هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. آج بار بار جو تعارف آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ چیزوں کو بتانے کے بعد کہا فذالکم اللہ ربکم، تو یہی اللہ تمہارا رب ہے. تو آج ہم یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کو جو تعارف ہے اس پر گفتگو کریں گے. اور وہ تعارف جو ہے وہ بہت سے تعارف ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن بالعموم جب بھی تذکرہ ہوتا ہے تو ہم عام طور پر اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا اور اللہ تعالیٰ کا اس کائنات کا چلانے والا ہونا اس کو ریفر کرتے ہیں، اور یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ شاید یہی قرآن کی اصل دعوت ہے. یہ اللہ کو ماننے کے کیا معنی ہے کہ دیکھو یہ کائنات جو ہے اللہ نے بنائی ہے، یہ پودے جو ہیں یہ اللہ کے حکم سے اگرے ہیں، یہ بارشیں جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے برس رہی ہیں. لیکن آپ حیران ہوں گے، ابھی ہم کئی بار بار وہ آیات پڑھ کے آئے ہیں سورہ عنکبوت کے اندر، سورہ یونس کے اندر، کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. پھر کہا کہ ان سے پوچھو کہ یہ آسمان اور زمین اور یہ سورج اور چاند تمہاری سرورت پر کس نے لگائیں گے تو کہیں گے اللہ نے. اگر ان سے پوچھو کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے تو کہیں گے اللہ. پھر سورہ یونس میں فرمایا گیا کہ تم ان سے پوچھو کہ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے اور کون تمہاری آنکھوں اور کانوں کا مالک ہے، اور کون زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے پیدا کرتا ہے، اور کون کاموں کی تدبیر کرتا ہے تو کہیں گے اللہ. تو پھر فرمایا فذالکم اللہ ربکم الحق، تو پھر یہ اللہ جس کو تم جانتے ہو وہی تمہارا رب. اللہ تعالیٰ کا ایک اور تعارف جو بڑا بنیادی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ الہ ہے. الہ کہتے ہیں ورڈی آف ورشپ. انگریزی کا لفظ گاڈ جو ہے اسمال جی والا وہ الہ کا ایگزیکٹ انگلش ٹرانسلیشن، اور انگریزی میں کیپٹل جی والا جو گاڈ ہے وہ اصل میں لفظ اللہ کا انگریزی ترجمہ ہے. لیکن آپ نے سنا ہوگا بہت سے لوگ اس پر خاصے ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ کو گاڈ نہ کہو، اللہ کو خدا نہ کہو. لیکن I beg to differ with that. قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کو انٹروڈیوس نہیں کروایا. ہم پڑھ کے آئے ہیں متعدد آیات کا میں نے حوالہ دیا کہ مکے کے لوگ اللہ کو جانتے اور پہچانتے تھے، اور لفظ اللہ عربی زبان میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بنا تھا، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بنا رہا. جیسے انگریزی میں کیپٹل جی والا گاڈ جو ہے وہ غیر اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوتا. پھر انگریزی میں کیپٹل جی والے گاڈ کے ساتھ جی کبھی نہیں لگتا. انگریزی میں کیپٹل جی والے گاڈ کا کوئی پلورل نہیں، انگریزی میں کیپٹل جی والے گاڈ کا کوئی مونس نہیں. یعنی گاڈ، گاڈیسز، گاڈ، گاڈیس، گاڈیسز، یہ اسمال جی والے یعنی گاڈ کے آگے ڈیریویٹیوز ہیں. اس کا پلورل بھی ہے گاڈس، اور اس کا فیمینن بھی ہے گاڈیس، پھر اس کی جمع بھی ہے گاڈیسز. لیکن جو کیپٹل جی والا گاڈ ہے اس کی نہ مؤنث ہے نہ اس کا پلورل. اسی طرح عربی زبان میں
لفظ اللہ اس کا کوئی معنی نہیں. لفظ اللہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور غیر اللہ کے لیے نہیں جا سکتا. الحمدللہ یہ قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے اللہ کی شکر ادا کرنے کا ایک کلمہ تھا لوگ. پھر عرب اللہ کو جانتے اور پہچانتے تھے، بالکل توحید کے ساتھ خالق مانتے تھے، نفع نقصان کا مالک مانتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا، اللہ تعالیٰ کا الہ ہونا، یعنی اسلام میں داخلے کے لیے اللہ کا جو تعارف ہے وہ الہ ہونا ہے. دائرہ اسلام میں داخلہ کیسے ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہہ کر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر، اشہد ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ کہہ کر. تو اسلام میں داخلہ اللہ کو الہ مان کر. لیکن قرآن مجید کی جو اصل دعوت ہے، ڈیپ دعوت اس کی، وہ اللہ کو رکھ. لفظ رب اللہ کے مقابلے میں یہ اللہ کے لیے عربی زبان میں نہیں بنا. انٹرسٹنگ. تو رب کا لفظ استعمال ہوتا تھا سرداروں کے لیے، یعنی غلاموں کے آقاؤں کے لیے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، اور امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا تھا. عربی میں کیسے کہیں گے؟ کانا بلال رب عبد امیہ وکانا امیہ رب بلال. بلال امیہ کے عبد تھے، غلام تھے، اور امیہ بلال کا رب تھا، بلال کا آقا تھا. لیکن انفارچونیٹلی شاہ فریضہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو قرآن مجید کا پہلا فارسی میں ترجمہ کیا تو انہوں نے رب کا ترجمہ پروردگار، پالنے والا. لہذا تمام اردو تراجم میں رب کا ترجمہ جو ہے پالنے والا ہے. جبکہ آپ انگریزی ٹرانسلیشن کو دیکھیں تو میرے پاس اس وقت نہیں ہے، یو ایس بی میرے پاس ہے، اس میں 5 انگریزی کے ترجمے بیٹھے، سب کے سب الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ جو ہے لارڈ آف دا ورلڈ کرتے ہیں. کیوں یہ معاملہ کیوں ہوا؟ یہ 2 روٹس ہیں عربی زبان کے، ایک ہے را با با اور ایک ہے را با یا را با باؤ، جس سے ربا بنا ہے. سود میں کیا ہوتا ہے؟ انکریز، بڑھوتری. لیکن جب عربی زبان میں کوئی سے حرفی مادہ باب تفعیل میں جاتا ہے تو اس کے درمیانی حرف شاد آ جاتے ہیں. جیسے علم ہے، علم کے معنی جاننا، علامہ یعلم کے معنی ہے علم ٹرانسفر کرنا، ٹو ٹیچ. تو یہاں پر لام کی شاد آ گئی، حالانکہ جو روٹ ہے اس کی، اس میں سنگل نام. اب یہ جو مادہ تھا را با یا، یہ جب باب تفعیل میں گیا تو وہ بن گیا ربا یربی، یعنی یہاں پر کھڑی زبر کے ساتھ. جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں اس کو کہ ربا یربی اس کا مصدر ہے تربیتن، یعنی کسی کو ٹرین کرنا، کسی کو گروم کرنا. لیکن یہاں پر با کی شاد آ گئی باب تفعیل کی وجہ سے، اور اس سے یہ غلط فہمی ہوئی کہ شاید، اور یہ لفظ ہے والدین کے لیے آیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربا میرے والدین پر، دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے میری تربیت کی تھی جب میں چھوٹا تھا. باہر پالنے کے معنوں میں، لیکن مادہ جو کہ را با نہیں بلکہ را با یا ہے، اس سے کنفیوز ہوا ہے، اور پھر یہ کنفیوز ہوا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے مختلف نام ہیں، 99 نام اللہ تعالیٰ کے جانے پہچانے 99 نام ہیں. آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ نہیں کیا؟ ان ناموں میں 99 نام کو ہم پڑھ لیں، ان میں الرب نہیں ہے. نہ صرف ان میں نہیں ہے بلکہ لفظ رب قرآن مجید میں 900 سے زائد مرتبہ آیا ہے،
لیکن کبھی الف لام کے ساتھ نہیں. 900 سے زائد مرتبہ قرآن مجید میں لفظ رب استعمال ہوا ہے، لیکن کبھی الف لام کے ساتھ نہیں آیا. یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں شامل نہیں ہے. یعنی اللہ کے نام اللہ سے شروع ہوتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو، الخالق باری الباری المصور الستار الغفار الغنی المغنی، سب ہو کر ذو الجلال والاکرام پر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ان میں الرب نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی یہ حیثیت کیا ہے؟ میں جتنا بھی تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سمجھ آج کی اس تاریخ تک دی ہے، اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو امبریلا حیثیت ہے وہ ہے اس کا رب ہونا، کہ وہ آقا ہے. اب اسی کے تحت اس کی ساری دوسری حیثیت ہے. Why he is worthy of worship? Because he is our Lord. اللہ عبادت کے لائق کیوں ہے؟ اس لیے کہ آقا ہے. اللہ تعالیٰ پرووائڈر کیوں ہے، رازق کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ آقا ہے. مالک پرووائڈ کیا ہی کرتا ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ خالق کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ آقا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ساری جتنی بھی حیثیتیں آپ دیکھیں گے، وہ ستار کیوں ہے، غفار کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ آقا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو سپریم حیثیت ہے وہ اس کا آقا ہے. پھر اس کا الٹ کیا ہے؟ یعنی ابھی میں نے حضرت بلال کی مثال میں آپ سے کہا کہ کانا امیہ ربا بلال وکانا بلال عبدا امیہ، کہ عربی زبان میں آقا و غلام کہ پہلا لفظ کیا ہے؟ رب و عبد. رب آقا اور عبد غلام. پھر بڑا دلچسپ ہے کہ پرانے تراجم میں اور نئے تراجم میں اگر آپ کوئی پروفائل دیکھیں تو کتنے خوبصورت انداز سے گریجولی وہ مفاہیم جو ہے وہ شفٹ ہوتے ہیں. انگریزی تراجم میں سب سے پہلا اتھینٹک ترجمہ انگریزی زبان کا وہ مرمنڈو پکتھال صاحب کا ترجمہ ہے جو سامنے موجود ہے. وہ بڑا فرینکلی عبد کا ترجمہ سلیب کرتا ہے، ویری فرینک. اس کے بعد یہ وہ ترجمہ ہے کہ جو 70s اور 80s میں سعودی عرب کے اہتمام سے چھپا، اور جو لوگ 80s میں امریکہ یا یو کے گئے ہیں تو ہر مسجد میں گلوریس قرآن کے نام، میننگ آف دا گلوریس قرآن کے نام سے ہر مسجد میں پکتھول کے ترجمے کے آپ کے نسخے جو ہے پڑے ہوئے ملیں گے مساجد کے. پھر 90s کے اندر پروفیسر عبداللہ یوسف علی صاحب کا ترجمہ سعودی عرب نے اہتمام سے چھپوایا، بلکہ اس کا ایک بورڈ بٹھا کر اس کو ریویو کیا. پھر سعودی عرب نے اس کو اپنے اہتمام سے چھپوایا، اور پھر 90s میں پروفیسر عبداللہ یوسف علی صاحب کا ترجمہ جو ہے وہ یو کے اور امریکہ کی تمام مساجد کے اندر آپ کو اس کے 50-50 نسخے پڑے ہوئے ملے. اس کے بعد سعودی عرب نے اپنے اہتمام سے ترجمہ کروایا، ڈاکٹر محسن خان صاحب کا ترجمہ انگریزی میں. اب پروفائل کیا ہے کہ وہی لفظ اب جس کو پکتھال صاحب جو ہیں مرمنڈو پکتھال، وہ اس کا ترجمہ سلیب کرتے ہیں بڑے فرینکلی. لیکن حالات بدل گئے، ماحول بدل گیا، سیکولرزم کی گرپ جو ہے وہ انسانوں پر مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئی، اور عبداللہ یوسف علی صاحب اب کا ترجمہ سلیب نہیں کر سکتے. انہوں نے ایک نیا لفظ انٹروڈیوس کیا، بونڈز مین، بندہ ہوا پابند آدمی، سلیب نہیں ترجمہ کر سکے اس کو. اور ڈاکٹر محسن خان صاحب بونڈز مین بھی ترجمہ نہیں کر سکے، ہمبل سرونٹ انہوں نے ترجمہ کیا. حالانکہ آپ نوٹ کریں کہ سرونٹ اینڈ سلیو ان میں زمین آسمان کا. سرونٹ جتنا مرضی ہمبل ہو جائے وہ سرونٹ ہے، سلیو نہیں. جبکہ سلیوری جو ہے وہ ایک انٹائرلی ڈفرینٹ چیز ہے، غلامی اور ملازمت. ملازمت میں نمبر 1 سب سے پہلی چیز ہے کہ اس میں اختیار ہوتا ہے، جبکہ غلامی میں نو چوائس.
آپ کتنے ہی بھوکے مر رہے ہیں، آپ کا جی چاہے گا تو آپ ملازمت اختیار کریں گے، اور آپ کا جی نہیں چاہے گا تو آپ ملازمت اختیار نہیں کریں گے، جبکہ غلامی میں یس اینڈ نو کا کوئی اختیار آپ کے پاس نہیں۔ تو غلامی کیسا جس کے پاس چوائس نہیں۔ نمبر 2، ملازمت میں ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے امپلائی اور امپلائر کے درمیان، جبکہ غلامی میں کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوتا۔ اس معاہدے میں کیا ہوتا ہے، اس میں اوقات کار ہوتے ہیں، یہاں کوئی اوقات کار نہیں ہوتا۔ غلام ہمیشہ 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے، مخصوص وقت کا غلام نہیں ہوتا۔ غلام صبح بھی غلام ہوتا ہے، شام بھی غلام ہوتا ہے، دن بھی غلام ہوتا ہے، رات بھی غلام ہوتا ہے، کھڑا ہوا بھی غلام ہوتا ہے، بیٹھا ہوا بھی غلام ہوتا ہے، لیٹا اور سویا ہوا بھی غلام ہوتا ہے۔ کوئی اوقات نہیں۔ پھر ملازمت میں جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے، جبکہ غلامی میں کوئی کام کی نوعیت نہیں ہوتی، آقا جو کہے وہ کرنا پڑے گا۔ پھر ملازمت میں مراعات ہوتی ہے، یا کوئی مراعات۔ مراعات میں آپ کو اتنی تنخواہ ملے گی، آپ کو دوپہر کا کھانا بھی ملے گا، آپ کو گاڑی بھی ملے گی، میڈیکل بھی ملے گا، یعنی وہ سب چیزیں جو ہیں وہ یہاں ہوتی ہیں، یہاں کچھ نہیں۔ اب اگر آپ اس کو جائزہ لیں کہ کیا ہم اللہ کے امپلائیز ہیں یا ہم اللہ کے غلام ہیں، تو اس میں کوئی دو آراء نہیں ہو سکتی کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے امپلائیز ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرتے ہوئے پوچھا نہیں تھا کہ میں تمہیں دنیا میں بھیج دوں کہ نہ بھیجوں، نو چوائس۔ پھر یہ جو لفظ عبد ہے جس کا بھی میں نے ذکر کیا، عین با دال کا مادہ جو ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں ڈکشنری میں تو اگر یہ باب نصرہ سے آئے، یعنی اس کا ماضی آبادہ ہو اور مضارع یعبد ہو، تو اس کے معنی ہے ورشپ، عبادت کرنا۔ اور اگر یہ بات کروما سے آئے، یعنی عبودہ یعبدو، تو اس کے معنی دیکھیے المنجد میں جدی پشتی غلام ہونا۔ کیا مطلب؟ میں بھی اللہ کا غلام ہوں، میرے والد مرحوم بھی اللہ کے غلام تھے، دادا بھی، پردادا بھی، اور میرے جد افضل حضرت آدم بھی اللہ کے غلام تھے۔ میں پیدا بھی غلام ہوا تھا، آج بھی غلام ہوں، مروں گا بھی غلام، اور قیامت کے دن اٹھوں گا تو بھی اللہ کا غلام ہوگا، میری کوئی آزادی میرے ہاتھ میں نہیں۔ پھر مراعات، اس کا بھی جائزہ لے لیں۔ ملازمت میں مراعات ہوتی ہے، یعنی آپ یہ کام کریں گے اس کے اگینسٹ آپ کو ملے گا، آپ اوور ٹائم لگائیں گے تو اتنا اور ملے گا، پھر اگر آپ چھٹی کے دن آئیں گے تو پھر آپ کو اتنے گنا تنخواہ ملے گی۔ پھر ایسے غلامی سو مچ سو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وجود بخشا، یہ اس کی عنایت تھی، میرا حق نہیں۔ یعنی اس کو آپ ایک لفظ میں کہیں کہ غلامی میں حق نام کی کوئی چیز نہیں، جبکہ یہاں کیا ہوتے ہیں؟ حقوق ہوتے ہیں۔
آنکھ میرا حق نہیں تھا، کان میرا حق نہیں تھا، زبان میرا حق نہیں تھا، عقل و سمجھ میرا حق نہیں تھا۔ اللہ نے مجھ پر مہربانی کی